خاموش فلموں کے مشہور زمانہ کردار چارلی چیپلن نے 4 شادیاں کیں، ان میں سے 3 بری طرح ناکام ہوئیں، مگر ایک بیوی نے نامور اداکار پر کیا ظلم ڈھایا۔ جن لوگوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا، ان سے درخواست ہے کہ میرا چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ کامیڈی کی دنیا کے لیجنڈ چارلی چیپلن سے کون واقف نہیں ہے؟ خاموشی سے ہنسانے میں ان کا کوئی ثانی نہیں تھا۔ بڑے بڑے بوٹ، ڈھیلی پینٹ، تنگ کوٹ، ہٹلر جیسی مونچھیں، موٹی موٹی آنکھیں، گھنگریلے بال، باؤلر ہیٹ اور ہاتھ میں چھڑی۔ جی ہاں، چارلی چیپلن خاموش فلموں کا ایسا کامیڈین تھا جس کے نام سے ہی چہرے پر مسکراہٹ آ جاتی ہے۔ 5 سال کی عمر میں اسٹیج پر جلوہ گر ہونے والے اس فنکار کو اپنے ہی ملک برطانیہ میں کوئی پہچان نہ ملی، تو اس نے مفلسی کی زندگی چھوڑ کر نیو یارک میں اپنے فن سے خوب نام کمایا۔ انہوں نے تقریباً 100 فلموں میں کام کیا، 72 فلمیں لکھیں، 7 ڈائریکٹ کیں، جبکہ تقریباً 31 فلمیں پروڈیوس کیں۔ ان کی بطور ڈائریکٹر اور فلم ساز 2 فلمیں گولڈ رش اور سٹی لائٹس دنیا میں اب تک بنائی جانے والی 10 بہترین فلموں میں شمار کی جاتی ہیں۔ 1929 میں پہلی آسکر ایوارڈ تقریب میں انہیں فلم دی سرکس پر بہترین اداکاری، ہدایت کاری، فلم سازی اور اسکرپٹ میں مہارت پر ایوارڈ سے نوازا گیا۔ انہیں لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ بھی ملا اور حکومت برطانیہ نے انہیں سر کے خطاب سے بھی نوازا۔ دنیا میں جب بولتی فلموں کا زمانہ آیا تو وہ ساؤنڈ فلمیں بھی بنانے لگا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، وہ دیکھتے ہی دیکھتے کروڑ پتی ہو گیا۔ وہ دنیا کے تمام کونوں میں مشہور بھی ہو گیا۔ یہ شہرت اس کے لیے بدنامی لے کر آئی۔ وہ آئے روز کسی نہ کسی سکینڈل میں پھنس جاتا تھا۔ 4 شادیاں کی، پہلی 3 شادیاں بری طرح ناکام ہوئیں۔ ایک بیوی جاتے جاتے اس کی ساری دولت بھی لے گئی۔ چوتھی اور آخری شادی اونا اونیل کے ساتھ کی، یہ شادی کامیاب رہی۔ چارلی نے اس دوران اپنا اسٹوڈیو اور کمپنی بنائی۔ اس نے 1951 میں لائم لائٹ بنائی۔ یہ فلم 1952 کے ابتدائی مہینوں میں سینماؤں میں دکھائی جانے لگی۔ یہ ستمبر 1952 میں ملکہ الزبتھ کی دعوت پر خاندان سمیت لندن آیا۔ یہ بات بھی یہاں کم دلچسپ نہیں ہوگی کہ چارلی چیپلن نے امریکہ کی شہریت نہیں لی تھی۔ وہ امریکہ میں 28 سال رہنے کے باوجود برطانوی شہری تھا، چنانچہ FBI نے اس کے امریکہ میں داخلے پر پابندی لگا دی۔ ماں بھوک کی وجہ سے پاگل خانے پہنچ گئی۔ وہ ماں سے ملاقات کے لیے پاگل خانے گیا تو ماں نے اسے کہا، چارلی میں اس دن صرف بھوکی تھی، تم اگر مجھے چائے کا ایک کپ لا دیتے تو میں کبھی پاگل نہ ہوتی، میں بچ جاتی۔ یہ بات اس کے دل میں ترازو ہو گئی۔ وہ جب بھی چائے کا کپ اٹھاتا تھا اسے ماں کی بات یاد آ جاتی تھی اور وہ آنکھوں پر رومال رکھ لیتا تھا۔ شاید یہی وجہ تھی وہ ہمیشہ اکیلے چائے پیتا تھا۔ اس کی کوشش ہوتی تھی دنیا کا کوئی شخص دنیا کو ہنسانے والے اس شخص کے آنسو نہ دیکھ سکے۔ وہ آنسو چھپانے کے لیے ہمیشہ بارش میں واک کرتا تھا۔ وہ چلتا جاتا تھا اور روتا جاتا تھا۔ چارلی چیپلن کہتے ہیں، جب میں چھوٹا تھا اپنے باپ کے ساتھ سرکس دیکھنے گیا۔ ٹکٹ کے لیے ایک لمبی قطار میں کھڑا ہونا پڑا۔ ہمارے سامنے ایک فیملی تھی، 6 بچے اور ماں باپ۔ غریب گھرانے سے تعلق تھا۔ ان کے کپڑے پرانے تھے لیکن صاف تھے۔ بچے سرکس کے بارے میں بات کر رہے تھے، بہت خوش دکھائی دے رہے تھے۔ جب ان کی باری آئی، ان کا باپ ٹکٹس کے لیے کھڑکی کی طرف بڑھا اور ٹکٹ کی قیمت پوچھی، پھر اپنی بیوی کے کان میں کچھ کہنے لگا۔ اس کے چہرے پر شرمندگی اور دکھ تھا۔ پھر میں نے دیکھا بابا نے اپنی جیب سے $20 نکالے اور زمین پر پھینک دیے۔ اپنا ہاتھ اس آدمی کے کندھے پر رکھا اور کہا، تمہارے پیسے گر گئے ہیں۔ اس نے بابا کی طرف دیکھا اور کہا، بہت شکریہ۔ جب وہ سرکس کے لیے اندر چلے گئے، بابا نے مجھے میرے ہاتھ سے پکڑا اور ہم پیچھے ہٹ آئے، کیونکہ بابا کے پاس بس وہی $20 تھے جو اس شخص کو دے دیے۔ اور اس دن سے مجھے میرے باپ پہ فخر ہے۔ وہ میری زندگی کا سب سے پیارا سین تھا، اس سرکس سے بھی پیارا جو میں دیکھ نہیں پایا۔ دنیا کی تمام فلم انڈسٹریز میں بہت سے مزاحیہ فنکار، فلم ساز اور بہترین ہدایت کار پیدا ہوئے، لیکن دنیا اب تک دوسرا چارلی چیپلن نہیں دیکھ سکی۔ عام طور پر کہا جاتا ہے پیسے سے خوشی نہیں خریدی جا سکتی، لیکن سائنسدانوں نے نئی تحقیق میں اس کے برعکس انکشاف کر ڈالا ہے۔ یونیورسٹی آف پینسلوانیا کے تحقیق کاروں نے
17,25,994 امریکی شہریوں پر کی جانے والی اس تحقیق کے نتائج میں بتایا ہے کہ کوئی شخص جتنا امیر ہو جاتا ہے ان کا خوشی کا لیول بھی اتنا ہی بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اس حوالے سے امیر ہونے کی کوئی حد نہیں ہے، بلکہ پہلے کی نسبت کسی بھی حد تک مالی حالت بہتر ہونا اسی قدر خوشی کے حصول کا سبب بنتا ہے۔ تحقیقاتی ٹیم کے سربراہ ڈاکٹر میتھیو کلنگزورتھ کا کہنا تھا کہ ہماری تحقیق میں اس بات کے واضح شواہد میسر آئے ہیں کہ آمدنی اور خوشی میں اضافہ ایک ساتھ چلتے ہیں۔ جوں جوں کسی شخص کی آمدنی بڑھتی جاتی ہے اس کی خوشی کا لیول بھی اتنا ہی بڑھتا چلا جاتا ہے۔ قبل ازیں ایک تحقیق میں بتایا گیا تھا کہ $75,000 سالانہ آمدنی تک پہنچ کر ہی آدمی کی خوشی کا لیول بڑھنا شروع ہوتا ہے، لیکن ہماری تحقیق میں یہ نتائج غلط ثابت ہوئے ہیں۔ در حقیقت آمدنی میں کسی بھی حد تک اضافہ اسی قدر خوشی میں اضافے کا سبب بنتا ہے۔ اور اب چلتے چلتے آخری بات، موضوع چونکہ چارلی چیپلن ہے اس لیے چارلی چیپلن کے 3 ایسی باتیں حاضر ہیں جو دل کو لگتی ہیں۔ نمبر 1، اس دنیا میں کوئی چیز دائمی نہیں ہے، یہاں تک کہ ہمارے مسائل بھی۔ چارلی چیپلن کہتے ہیں، میں بارش میں چلنا پسند کرتا ہوں تاکہ کوئی بھی میرے آنسو نہ دیکھ سکے۔ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ زندگی میں فضول ترین دن وہ ہے جس دن ہم ہنسیں نہیں، خوش رہیں اور خوشیاں بانٹیں۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو، ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنا قیمتی فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کریں۔